امام حسین کے سامنے جناب سکینہ کو مارا نہیں گیا تھا اجرکم اللہ، لیکن جناب علی کے سامنے جناب زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سمائے غم اہل بیت کے. ہاں زیادہ رہو. کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آپ کوفہ چلیں. کوفہ میں علی کا گھر ہے، بیت الشرف ہے، علی کا گھر ہے، علی کا گھر ہے. ایک بیٹی نے ایک اپنی خواہش ظاہر کری کہ یا میرے بابا، اے میرے مولا، آپ میرے گھر پہ آج افطار کریں. اللہ اکبر. چھوٹی بیٹی نے کہا تھا، ام کلثوم نے کہا تھا تو کیسے بابا منع کرتے. بابا نے کہا ہاں ہاں میری بیٹی، میں آپ کے گھر پہ افطار کروں گا. مولا گئے، افطار پہ بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھے. دسترخوان پر بیٹھنا تھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ دودھ بھی تھا، پانی بھی تھا، نمک بھی تھا. تو مولا نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، میں ایک سے زیادہ کھانا نہیں کھاتا. مولا کی بیٹی نے چاہا کہ میں نمک ہٹا لوں، میں پانی ہٹا لوں، لیکن مولا نے کہا دودھ ہٹا لو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سمائے غم اہل بیت کے. ہاں زیادہ رہو. ایک لقمہ لیا، دوسرا لقمہ لیا، پھر جناب مولا امیر المومنین رک گئے. پھر پوچھا نا بیٹی نے کہ اے بابا آپ کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے بھوکا پیٹ جانا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے. ہاں زیادہ رہو. جب واپس آئے نا افطار کر کے، بیٹی کے یہاں سے واپس بیت الشرف آئے، بیت الشرف آنا تھا، گھر پہ گئے. جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت آنے لگا اور علی اپنے گھر کی جانب سے مسجد کوفہ کی طرف خرامہ قدم بڑھانے لگے تھے تو جیسے ہی دروازہ کھلا، دروازہ کھلنا تھا، مرغابیوں نے علی کے دامن کو اپنی چوچوں سے پکڑ لیا، نوحہ کرنے لگے، گریہ کرنے لگے. جناب زینب نے پوچھا کہ اے بابا ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ مرغابیوں نے آپ کا راستہ روکا ہو. تو مولا نے فرمایا تھا کہ اے زینب، یہ نوحہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ آج میں شہید ہونے والا ہوں. آج ادھرو علی خرامہ مسجد کوفہ کی جانب بڑھے اور اپنے سارے بچوں سے کہہ دیا کہ کوفے کے در پہ جا کر پہرا دو، کوفے کے در پر جا کر پہرا دو، کیونکہ علی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی کہ علی کے بیٹوں کے سامنے علی کو ضربت لگائی جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے. ہاں زدہ رہو. سارے بیٹوں کو در پر بھیجا، کوفے کے در پر بھیجا پہرا دینے کے لیے. علی خرامہ گئے اور جیسے ہی جانے لگے نا، ایک ملاؤن کروٹ لیٹ کے سو رہا تھا. اس کو ٹھوکر ماری اور کہا اے ملاؤن اٹھ، جس کام کے لیے تو آیا ہے وہ تو کام انجام دے، اور جس کام کے لیے میں آیا ہوں میں وہ کام انجام دوں گا. علی گئے، محراب کے اندر جانا تھا، مؤذن کو ہٹایا، اذان دی، پہلی صدا آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیٹیوں کے گھر پہ بچے گریہ کرنے لگے، پورا کوہرام مچ گیا کہ آج بابا کی آواز میں ایک ایسا درد ہے، ایسا درد ہے جو محسوس ہو رہا ہے. سب بڑے گریہ کر رہے تھے، سب بہت گریہ کر رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے. ہاں زدہ رو. جیسے ہی پہلی رکعت میں سجود میں گئے نا، ملاؤن تلوار نکالی، تلوار جو 1000 دینار میں خریدی تھی اور 1000 دینار کے زہر میں بجھائی تھی، وہ ابن ملجم ملاؤن نے تلوار نکالی، گردن پہ مارنا چاہ رہا تھا، سر پہ آ کے لگی اور ایسی لگی کہ مولا کا سر ایسا کھلا جیسے قرآن کے صفحے کھل گئے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے. ہاں ذرا اپنی آوازوں کو بلند کرے. آج آپ کو جناب امیر کا پرسہ جناب زینب کو دینا ہے، امام وقت کو دینا ہے، امام علی کے سارے تمام بچوں کو دینا ہے. ہاں ذرا جیسے ہی ضربت لگی نا، علی نے حسن کو کہا کہ حسن میری نماز مکمل کرواؤ. کیا پتا کیسے امام حسن نے نماز مکمل کی ہوگی کہ پہلا سجود کر رہے ہوں گے، یہاں پہ گر رہے ہوں گے، دوسرا سجود کر رہے ہوں گے، وہاں پہ گر رہے ہوں گے. ہاں ذرا ضربت لگنی تھی اور سہارا دے کر مولا کو اٹھا کر بچے کا، جو روایتیں آتی ہیں کہ قالین میں مولا کو اٹھا کر گھر کی طرف لایا جا رہا تھا. گھر کی طرف جیسے ہی لایا گیا نا، تو جیسے ہی گھر قریب آیا نا، سب کو تسلیاں دے رہے تھے کہ میرے بچوں رو نہیں، میرے بچوں رو نہیں، میرے بچوں رو نہیں. لیکن جیسے ہی گھر قریب آیا نا،
علی کی غیرت گوارا نہیں گئی کہ گھر میں بیٹیاں ہیں, بیٹیوں کے سامنے میں قالین پہ جاؤں گا تو مجھے گوارا نہیں کرے گا. مولا نے کہا کہ مجھے کھڑا کرو. مولا کو پیروں پر کھڑا کیا گیا. جیسے ہی دروازہ کھلا نا, زینب کو سامنے دیکھا, لپٹ کے رونے لگے. مولا نے کہا کہ اے میری بیٹی زینب, میرے بعد ان پرندوں کو, ان مرغابیوں کو آزاد کر دینا. میں مولا سے کہوں گا کہ آپ کو ان مرغابیوں کا, ان پرندوں کا بڑا خیال ہے. میں کہوں گا کہ آپ کربلا آئیں. کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے 7 محرم کو علادش کی خیموں سے سزائیں آنے لگیں گی. آج اگر 6 مہینے کا علی اصغر شہید ہو جائے گا بے غور و کفن. امام حسین کربلا کی زمین پر پڑے رہیں گے اور مشرق کے گھوڑوں کا مغرب کی طرف, مغرب کے گھوڑوں کا مشرق کی طرف. تاریخ نے لکھا امام حسین کے لاشے کو اتنا پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں جانب آ گئی, ان کی بائیں پسلیاں دائیں جانب آ گئی, ان کا سینہ پشت ایک ہو گیا. وہ کربلا کی زمین پر بکھرنے لگے. حاضر درو مولا علی کو ضرورت لگی, گھر پہ آئے, گھر پہ سب کو وصیتیں کری. مولا حسن نے طبیب کو بلایا, طبیب کو بلانا تھا. طبیب سے پوچھا کہ اے طبیب ذرا بتاؤ کہ اس کا کوئی حل ہے. تو طبیب نے کہا کہ اگر مولا کو دودھ پلایا جائے نا, اگر مولا کو دودھ پلایا جائے نا تو شہادت تو ہوگی لیکن تھوڑی تاخیر ہو جائے گا. ابھی تک یہ عام خبر نہیں ہوئی تھی, دستخط ہونی تھی. ایک کنیز دروازے کی جانب بڑھی, دروازے کی جانب بڑھنا تھا. جیسے ہی کھولا روتی ہوئے ہمیں حسن کے پاس آئی, کہا کہ اے مولا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا, آپ جا کے دیکھیں. مولا حسن دروازے پر گئے. کیا دیکھا کہ کوزوں میں دودھ یتیم بچے لے کے آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے حصے کا دودھ میرے مولا کو پلا دو. اجر و اللہ, اجر و اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں زدرو. مولا حسن نے کہا کہ میں بابا سے پوچھ کے آتا ہوں. بابا کی جانب بڑھے, بابا سے پوچھا کہ یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لے کے آئے ہیں. مولا نے کہا کہ تم جانتے ہو نا حسن, میں نے کبھی یتیم کا حق نہ کھایا, میں نے کبھی یتیم کا حق نہ کھایا. اجر و اللہ, اجر و اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں زدرو. علی کی شہادت ہوئی, جنازہ اٹھا. امام علی نے وصیت کی تھی. وصیت کیا کی تھی؟ وصیت یہ کی تھی کہ میرے جنازہ سے امام حسن امام حسین اٹھائیں اور سامنے سے جبرائیل اور میکائیل خود اٹھائیں گے. ہاں زدرو. جنازہ شان و شوکت سے اٹھا. جب وصیتیں کر رہے تھے نا تو زینب کی کلائیوں کو, اللہ اکبر, زینب کی کلائیوں کا بوسہ لے رہے تھے مولا علی. مولا علی زینب کی کلائیوں کا بوسہ لے رہے تھے. کیوں لے رہے تھے؟ کیونکہ رسول نے بتا دیا تھا کہ زنجیریں ہوں گی, رسیاں ہوں گی, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام کا سفر ہوگا, زندان ہوگا, زینب تنہا ہوں گی, عباس مار دیے جائیں گے. مولا سے کہوں گا کہ اے میرے مولا, آپ کے پاس تو سب لوگ موجود تھے نا, بیٹیاں بھی موجود تھی, بیٹے بھی موجود تھے, مگر میرا حسین مولا کربلا میں تنہا ہوگا. کوئی کفن دینے والا نہیں ہوگا, کوئی بیویوں کو برقع دینے والا نہیں ہوگا. مولا علی شہید ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.